اللہ جل مجدہ الکریم کے فضل و احسان سے جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائیں۔ مالک کائنات اس مبارک دن کے طفیل ہم سب کو اپنی رحمتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے شخصیت سازی کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں سنی تھیں۔ آج مزید ہم اسی شخصیت سازی کی جو ایک عملی مشق ہے اس کے بارے میں مزید سنیں گے۔ اولاً یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ شخصیت سازی یہ کیوں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنا دیا سو بنا دیا۔ کیا وجہ ہے کہ ہم شخصیت سازی پر زور دیتے ہیں؟ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں چیزوں کو جس شیپ میں اتارا ہے ان کی وہی شیپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ہے کہ وہ اسی شیپ میں استعمال ہو جائے، اور جو چیزیں جس شیپ میں موجود ہیں اور اسی شیپ میں استعمال ہو جاتی ہیں ان کی قیمت اس قدر کم ہے، اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اور ان کا استعمال اسی شیپ میں نہیں ہے بلکہ اس میں کچھ جمع تفریق کرنا پڑتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس میں کچھ ویلیو ایڈ کرنا پڑتی ہے، تو جس چیز میں ویلیو ایڈ ہوتی ہے ویلیو ایڈیشن کے ساتھ وہ چیز زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ سبزی ہے، یہ جیسے اگتی ہے جو کچی کھائی جا سکتی ہے وہ اتنی سستی ہے، جو پکتی ہے وہ ذرا اس سے مہنگی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال یہ چیز اجناس میں سستی ہے، جبکہ دوسری چیزیں جو ہم کھاتے ہیں جیسے دالیں ہیں یا دیگر چیزیں ہیں ان میں زیادہ محنت لگتی ہے تو ان کا ریٹ زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سونا ہے، سونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر باریک ذرات کی صورت میں ملا دیا۔ اب اس مٹی کو اسی طرح سے استعمال نہیں کیا جا سکتا بلکہ ذرہ ذرہ اس میں اٹھایا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کو پگھلایا جاتا ہے، پھر اس سے زیورات بنتے ہیں، پھر انہیں پہنا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جس قدر اس پر محنت کی گئی اس قدر اس کی قیمت، اس کی ویلیو بڑھ گئی۔ دیگر پتھر ہیں لیکن جتنی تراش خراش ہیرے کی ہوتی ہے گو کہ وہ دیگر پتھروں سے جوہر بھی الگ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر محنت ہوتی ہے، اس کو پالش کیا جاتا ہے، اس کو رگڑا جاتا ہے، اس کو مختلف طریقے سے اس کی بناوٹ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، تو اسی طور پر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس کی جو تراش خراش کی گئی، اس میں جو کاٹ چھانٹ کی گئی، اس کی وجہ سے اس میں ایک نکھار آیا، ورنہ وہ اس قدر چمکدار نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو بندائے مومن کو، ایک انسان کو اس دنیا میں تخلیق کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دیگر مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو سدھایا جائے اور جو اشرف المخلوقات ہے وہ بے سدھائی ہو۔ کوئی جانور رکھتا ہے، گدھا رکھ لے، گھوڑا رکھ لے، اس نے اس سے جو کام لینا ہے وہ اس سے اس کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر کسی نے
گدھے کو راہٹ کے گرد گھمانا ہے تو وہ اس کی ٹریننگ اس گول دائرے میں کرتا ہے. جس نے بیل سے ہل جوتنا ہے وہ اس کو اسی طور پر ٹریننگ دیتا ہے. یعنی کہ جس سے جو چیز مطلوب ہے، جس سے جو افادیت، جو منفعت، جو بینیفٹس حاصل کرنے ہیں، ان بینیفٹس کے لیے اس کو تیار کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایک جنیرک کنڈیشن میں پیدا کیا ہے. پیدا ہوتا ہے بندہ، انسان جب بچہ ہے، بالکل پیدا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سینس کا شعور دیا ہے، اس کو زبان نہیں دی کہ یہاں پیدا ہوتا ہی بچہ یہاں کی زبان بولنے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کو اس کے گرد و پیش کا ماحول، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی جو زبان بولتے ہیں وہ رفتہ رفتہ وہ بولی بولنا شروع کر دیتا ہے. یعنی کہ وہ اپنا جو بھی جذبات کا اظہار ہے، اس کے لیے جو الفاظ کی ترتیب ہے وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے اکٹھا کرتا ہے. ورنہ اگر زبان لے کر بندہ پیدا ہوتا تو کہاں کسی بھی معاشرے کے اندر کوئی دوسری زبان بولنے والا بچہ بھی پیدا ہو جاتا تو کیا کرتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، ان میں بہت سی چیزوں کو شیپ میں لانا یہ بے حد ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے میں انسانوں کی شخصیت سازی کا عمل شروع کیا، اس معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عرب کا جو معاشرہ تھا اس میں یہ چیز تھی کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فارس، روم، اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر حکومتیں تھیں. کیسر و کسریٰ تھے، مصر کے اندر حکومت تھی، تو بڑی بڑی تہذیبیں موجود تھیں. اب جہاں پر حکومتیں موجود ہوتی ہیں وہاں پر محکومیت یعنی حکومت کے انڈر رہنا یہ بھی بتدریج لوگ سیکھ جاتے ہیں. اور جہاں حکومتیں نہیں ہوتی وہاں حریت فکر ہوتی ہے، فکری طور پر انسان آزاد ہے. اب جہاں ظالمانہ حکومتیں موجود تھیں تو وہاں پر جو لوگ تھے ان میں غلامی کی خو اور غلامی کی عادت بھی اسی طور پر تھی. کیسر و کسریٰ اور فرعون کی، فرعونوں کی حکومتیں تھیں، تو جو عوام تھی اس کا معاملہ بھی بہت محکومانہ ذہنیت پر تھا، جسے ہم دوسرے لفظوں میں غلامانہ ذہنیت کہتے ہیں. کہ غلامانہ ذہنیت ایک سوچ کی، ایک رویے کی پسماندگی ہے کہ اسے جہاں بٹھا دیا جائے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے اسے اٹھا دیا جائے وہ وہاں سے اٹھ جاتا ہے. جو اس کے اوپر قوت ہے، جو اس کا دائرہ لگا دیتی ہے، وہ اسی دائرے کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا. اور جہاں صدیوں تک نسل در نسل یہی رویہ چلتا رہے تو وہاں انسانی سوچ کے آہستہ آہستہ دریچے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ پہلے انسان اپنے سوچ کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے، پھر بولتا ہے، پھر ایکشن لیتا ہے. تو اس کا ریورس بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر اوپر اتنا جبر کر دیا جائے تو پہلے بندہ مخالفانہ اظہار جو عمل ہے اس کو بند کیا جاتا ہے، پھر بولنا بند کیا جاتا ہے، اور پھر اگلی نسلوں میں سوچنا بھی بند ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس غلامی کو اپنا نصیب، اپنا ٹریڈیشن، یا یوں سمجھ لیں کہ اپنی
فطرت سلیمہ اسی غلامی کو کہنا شروع کر دیتے. تو اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بیشتر دنیا میں معاشرہ تھا، تو اس میں زیادہ حکومتیں ایسی تھیں کہ جو صدیوں سے ایسا ظالمانہ اور حاکمانہ نظام تھا اس میں کہ جو ان کی عوام تھی وہ کچھ ریئیکشن کرنا، بولنا، یہ تو دور کی بات ہے، سوچنا بھی وہ تقریباً چھوڑ چکے تھے. اب دیکھیے یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ بندہ اس قدر غلامانہ دلدل کے اندر اپنے آپ کو زندہ تصور کرے اور اپنے آپ کو خوش بخت تصور کرے کہ وہ محکوم ہے. اب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ میں ولادت ہوتی ہے تو یہ معاشرہ ایسا تھا کہ اس پر کسی نے حکومت نہیں کی. یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کی جو طرز بود و باش تھی یا ان کا ایک منتشر ہو کر رہنا تھا، یہ ایسا تھا کہ اس کو بڑی بڑی حکومتوں نے بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان پر آ کر حاکمیت کی جائے. کیونکہ عموماً آپ بھی دیکھیں آج کے دور میں بھی جہاں تیل نکلتا ہے تو عالمی قوت بھی اسی جگہ کی طرف لپکتی ہے. جہاں سے معدنیات نکلتی ہیں امریکہ کو بھی اسی جگہ کا شوق چڑھتا ہے. اور ہمارے ملک میں بھی جہاں پر معدنیات نکل آئیں، اچھے جنگلات ہو جائیں تو وہاں پر بھی امن و امان کی صورت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ قوتیں ان زمینوں کی طرف جاتی ہیں جہاں سے منفعت بہت زیادہ نکلتی ہے. تو عرب کی طرف یہ بڑی بڑی قوتیں بھی مائل نہ ہوئیں کہ ان پر حاکمیت کی جائے. تو اب دیکھیے کہ جہاں بہت زیادہ حاکمانہ دباؤ ہو تو سمجھے کہ وہاں پر درخت کی شاخیں ہی نہیں نکلتی، اور جہاں پر بالکل بھی کوئی ان کے اوپر حاکمیت کا معاملہ نہ ہو تو وہاں کیا ہوگا کہ جیسے ایک درخت ایسا ہے، اس کو درخت کی مثال سے سمجھیے کہ جو ظالمانہ حاکمانہ طرز عمل ہے وہ ایسا مالی ہے کہ جو ہر وقت جو بھی شاخ سے کونپلیں نکلتی ہیں ان کو کاٹ دیتا ہے. جو بھی شاخیں نکلتی ہیں وہ ان کو کاٹ دیتا ہے. اور دوسری طرف اس کا ایکسٹریم ہے کہ کوئی اس درخت کا مالی ہی نہیں ہے